بچوں کی تعریف، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا ہے۔ اچھے کاموں پر اس طرح ہم تعریف کریں، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے۔ مثلا ہمیں یوں کہنا چاہیے، بیٹا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، اور ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں۔ استاد محترم فرما رہے تھے کہ آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں، تو اٹھانا فرمائیے، تو حوصلہ دینا اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارنا، اٹھانا، ابھارنا۔ کوئی حوصلہ شکنی والا جملہ نہیں بہنا ہے، وہ چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہیں، ابھی ان کے اعصاب قوی نہیں ہیں۔ قوی اعصاب والا بھی بددل ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہو تو اس پر وہ افسردہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کونپلیں ہیں، ابھی پھول بھی نہیں بنے، ان کو تو بڑا سہارا دینے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑی خوبیاں رکھی۔ آپ نے فلاں سوال کا جو جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، حق تعالیٰ شانہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ کے حکم سے، ان کی توفیق سے ہی امتحان میں آپ نے اچھے نمبر حاصل کیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے آپ نہیں پڑھ سکو گے، آپ کسی کام کے، یہ زہر دے دیا آپ نے، مجھے فرمائیے زہر دیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اس طرح یہ زہریلے جملے دیں گے، ان کی صلاحیت مر گئی، ان کی استعداد مر گئی۔ آپ نے گرتوں کو سنبھالنا ہے، اٹھانا ہے، یا کھڑے ہوا کو گرانا ہے؟ اٹھانا، سہارا دینا ہے، ان کو آپ نے ہمت بڑھانا ہے، ان کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرنا ہے۔ کبھی ایسے جملے نہ کہے جائیں کسی کام کے نہیں ہوں، کچھ نہیں بن سکو گے، نہ وقت تم ضائع کر، ایسے کبھی بھی نہیں۔ انگلی پکڑ کر چلانا سکھانا چاہیے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں گا، خوش نویس بننا ہے، لکھائی اچھی ہو جائے، کتابت ہو، اچھی لکھائی ہو، ایک پر تو لکھنا کافی ہو جاتا ہے۔ گر تمہیں خواہی کے باشی خوش نویس، گر تمہیں خواہی کے باشی خوش نویس، یک بار بھی نویس می نویسو می نویسو می نویس۔ یہ جو امر مدامی ہے، نویس یا با شروع میں آئے امر کے، یہ تو امر ہے، لیکن امر کے شروع میں می یا ہمی آئے وہ امر مدامی بنتا ہے۔ امر مدامی کا معنی ہے اس اب امر میں تسلسل اور تکرار ہے، یہ کرتے ہی رہنا ہے۔ می نویسو می نویسو می نویس۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی لکھائی اچھی ہو جائے، لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے چلے جاؤ۔ فرمائیے آپ اپنے بچوں سے، عزیزوں سے فرمائیں گے ماشاءاللہ، حوصلہ کرو، اللہ نے بڑی خوبی آپ کو دی ہے، دیکھیے بڑی استعداد ہے۔ جب آپ کی عمر میں ہم تھے اتنی استعداد نہیں، ماشاءاللہ ہم نے تو لشکاتا ہے آپ نے، اور ہمت کر کے دکھاؤ اور حوصلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اس میں تازگی پیدا کر دی، مرجھائے ہوئے کو آپ نے، وہ بیچارہ بکھرا تھا، آپ کی جملے سے نکھرا ہوا ہو گیا ہے، وہ بہک گیا تھا، آپ کے جملے سے مہک گیا ہے وہ، سبحان اللہ۔ کون عزم و ارادہ کرتا ہے، گرتوں کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، ان کے حوصلے بڑھائیں گے۔ کند ذہن بہت کم ہے جو میرا کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے، بہت غور سے دقت نظر سے دیکھتا ہوں، کند ذہن خال خال غبی، بالکل لم یبج لم یسج، بہت کم ہے، صرف توجہ نہیں ہے، کیا ہے؟ چنانچہ وہی جس کو آپ نے کہا یہ کند ذہن ہے، اس کے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا ہے، اسی کو آپ نے کسی اور کام میں جا کے
مشغول کر دیا، کوئی ہنر سکھانے کے فن میں ڈالا، کسی دکان پہ ملازم بھرتی کیا، فرمائیے وہ پوری سیارہ پوری مشین کھول کے پردے کر کے جوڑ دیتا ہے، اور دکان پہ کام کر رہا ہے، آپ نے سودا مانگا وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اٹھا کے لاتا ہے، آپ کو اس کی قیمت بتاتا ہے، تو فرمائیے یہاں تو فن اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو کند ذہن نہیں تھا۔ اچھا ایک بار چپکے سے کان میں کہتا ہوں، کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں، فرما تو دیجیے، کمزور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کمزور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں۔ هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم۔ ہم نے دیکھا جو اساتذہ کرام، جو طلبہ کرام کمزور استعداد والوں کو، کمزور نہیں تھے کمزور تھے، ان کو اٹھاتے ہیں، بچھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔